دوبارہ حملہ کرنے کا سوچا تو بھارت تمہارا کچھ نہیں بچے گا. پوری دنیا کو بتا دیا کہ افواج پاکستان کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. ہم امن اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہیں. مسٹر مودی، چوائس آپ کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا اگلے مورچوں پر جوانوں اور افسروں سے خطاب. کہا تم نے ہمارے نیلم جیلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسے زیادہ نقصان پہنچتا تو تمہارے بغلیار اور دوسرے ڈیم تباہ و برباد کرتے تھے. کان کھول کر سن لو، اگر ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا تو واقعی خون اور پانی اکٹھا نہیں بہے گا. قوم کے جوان اپنے پانی کا حق دلیری سے قائم رکھیں گے. وزیر اعظم نے کہا آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف قوم کی آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں. اس پوری جنگ کی پلاننگ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کی. بطور پاکستانی مجھے آرمی چیف پر فخر ہے. مودی اپنے آپ کو علاقے کا تھانے دار سمجھتا تھا، وہ جھوٹا خیال بھی تباہ ہو گیا. ہم خطے میں ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں. مودی کو کہتا ہوں UN قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کریں، پھر تجارت بھی کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پسرور چھاؤنی کا دورہ. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو بھی ہمراہ تھے. نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء بھی موجود. آرمی چیف جنرل عاصم منیر خود جیپ چلا کر وزیر اعظم کو اگلے مورچوں تک لے کر گئے. وزیر اعظم اور آرمی چیف اگلے مورچوں پر موجود افسروں اور جوانوں سے ملے، گلے سے لگایا. مارکہ حق میں افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم کو لڑائی کی نوعیت اور فوجی دستوں کی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. مودی آپریشن سندور پر اتحادیوں کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام. بھارتی میڈیا نے عالمی سطح پر بھارت کے تنہا ہونے کا اعتراف کر لیا. بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے نے لکھا امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا نے آپریشن سندور کی حمایت نہیں کی. آپریشن سندور کے دوران کوڈ اتحادی غائب ہو گئے. صدر ٹرمپ نے بھارت کو آپریشن سندور کا کریڈٹ تک نہ لینے دیا. انڈین ایکسپریس نے لکھا آپریشن سندور کے دوران بھارت کو کسی پڑوسی کی حمایت نہیں ملی. روس کی بے رخی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر UAE کا ٹیلی فونک رابطہ. دبئی کے صدر کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم. امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. وزیر اعظم کی جنوبی ایشیا میں حالیہ بحران کو کم کرنے کے لیے UAE کے کردار کی تعریف. کہا پاکستان سنتاس معاہدے کو کبھی چیلنج نہیں ہونے دے گا. وزیر اعظم شہباز شریف اور UN سیکرٹری جنرل کا ٹیلی فونک رابطہ. انتونیو گوتریس کی خطۂ کشیدہ صورتحال میں کمی کے لیے کوششوں کی تعریف. وزیر اعظم نے کہا پاکستان نے خطے کے امن کے وسیع تر مفاد میں جنگ بندی پر اتفاق کیا. عالمی برادری کو بھارتی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے. جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ناگزیر ہے. امریکی صدر کا مشرق وسطیٰ کا تاریخی دورہ. ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے قطر پہنچ گئے. امیر قطر نے استقبال کیا. دوحہ کے دیوان امیری میں صدر ٹرمپ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. قطر نے امریکہ سے ہتھیار اور $200 ارب کے بوئنگ طیارے خرید لیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ قطر کے دوران مختلف معاہدوں پر دستخط. شیخ تمیم نے کہا امریکی صدر کا تاریخی دورہ خوش آئند ہے. ٹرمپ کے ساتھ مختلف امور پر اہم گفتگو ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ کے پاس بہترین دفاعی ہتھیار ہیں. معاہدہ خوش آئند ہے. مشرق وسطیٰ میں صورتحال کی بہتری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. قطر نے مختلف امور میں ہمیشہ مدد کی ہے. امیر قطر سے پرانی دوستی ہے. یہ بہترین شخص ہیں. قطری امیر صدر ٹرمپ کو مہنگا ترین طیارہ گفٹ کریں گے. فلائنگ پیلس کی مالیت $40 کروڑ ہے. اس طیارے کو ایئر فورس 1 کے طور پر استعمال کیا جائے گا. Deal with Iran. I want to do something if it's possible. But for that to happen, it must stop sponsoring terror, halt its bloody proxy wars, and cease its pursuit of nuclear weapons. They cannot have a nuclear weapon. سیاست، مفاہمت اور کاروبار. صدر ٹرمپ کے دورہ عرب اور خلیج میں ایک تیر سے کئی شکار. ڈونلڈ ٹرمپ نے شام پر عائد پابندیاں ختم کر دیں. ایران کو بھی معاہدے کی پیشکش. کہا ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے جو ممکن ہو سکا کروں گا. فضول پراکسی وارز کا خاتمہ چاہتا ہوں. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی پھیلانے والوں سے نمٹنا ہوگا. میری انتظامیہ غزہ کے مستقبل کے لیے کام کر رہی ہے. ابراہم معاہدے میں مزید ملک شامل کریں گے.
اجلاس سے پہلے امریکی صدر سے شام کے عبوری صدر احمد الشارع کی ملاقات. ترک صدر رجب طیب اردوان ویڈیو لنک پر شریک تھے. پابندیاں ختم ہونے کے اعلان کے بعد شام میں جشن. ہر چیز بیک فائر کی ہوئی ہے. جوتشیوں کو بڑا مانتے ہیں مودی صاحب, پتہ کریں کہ میرا خیال ہے ستارے گردش میں ہیں 14-15 سال سے, یا ستارہ عروج پہ تھا. ٹائم از کم کو زوال آ رہا ہے. اپنا خیال ہے کہ دس سینچری بلانگس ٹو دی چائنیز. مودی جس حالت میں ہے, اپنے زخم چاٹ رہا ہے, اس کو مصیبت پڑ گئی ہے. مودی ہیز پلیڈ ہز اننگز. ہی از آلریڈی بیک ان پویلین. مودی کا مستقبل ختم شد, یہ صدی چین کی ہوگی. مودی نے اپنی اننگز کھیل لی, جلد پویلین لوٹ جائے گا. میرا خیال ہے کہ بھارت کو اپنے لیے اب نیا لیڈر ڈھونڈنا پڑے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا جنرل باجوہ کے دور میں بھی اتنی سول ملٹری ہم آہنگی نہیں تھی جتنی آج ہے. لائن آف کنٹرول اب 1973 کی پرانی حیثیت میں واپس چلی گئی ہے. پرانی حیثیت میں جانا بھی پاکستان کی ایک کامیابی ہے. چینی مشینری اور آپریٹرز پاکستانی ہوں تو بڑی طاقت بن جاتی ہے. دنیا بھی سوچ رہی ہے کہ چین پاکستان کا کمبینیشن طاقتور بن گیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ دنیا میں امن کے خواہاں ہیں. ٹرمپ روس یوکرین جنگ ختم کرانے اور غزہ میں بھی امن کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. Welcome the ceasefire agreement between the Pakistan and India. We hope that it will contribute to de-escalation, a return of calm. Take together with you, Mr. President, and in cooperation with our brothers in the GCC to de-escalate tension in the region. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا پاک بھارت سیز فائر کا خیر مقدم. کہا امید ہے کشیدگی میں اضافہ نہیں ہوگا. مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیتے ہیں. چین پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کو مستقل بنانے کے متحرک ہو گیا. چینی نائب وزیر خارجہ کی بیجنگ میں پاک بھارت سفیروں سے ملاقاتیں. کہا دونوں ملکوں میں پائیدار جنگ بندی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. چین پاکستان اور بھارت کی جانب سے جامع اور دیر پا جنگ بندی کے حصول کا خیر مقدم اور حمایت کرتا ہے. 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی اشتعال انگیزی میں زخمی 2 بہادر سپوت شہید ہو گئے. حولدار محمد نوید اور پاک فضائیہ کے سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز اسپتال میں زیر علاج تھے. مسلح افواج کے شہدا کی تعداد 13 ہو گئی. صدر آصف زرداری کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت. شہدا کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار. کہا شہدا ہمارا اثاثہ ہیں, قربانیاں کبھی فراموش نہیں کریں گے. بھارت کا جارحانہ شدت پسند رویہ علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے. ہندوتوا نظریے سے پورے خطے کی سلامتی کو شدید خطرات ہیں. صدر آصف زرداری کی CMH راولپنڈی کے دورے میں گفتگو. کہا ملک کی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. قوم کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے متحد اور پرعزم ہے. صدر مملکت نے بھی بھارتی حملوں میں زخمی پاک فوج کے جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی. بہادری اور حب الوطنی کے جذبے کو سراہا. کہا قوم اپنے سپاہیوں اور شہریوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے. پاکستان نے سینتاس معاہدے پر بھارت کے خط کا جواب دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے سینتاس معاہدے میں اسے معطل کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں. سینتاس معاہدہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہے جس کی پاسداری ضروری ہے. معاہدہ مکمل طور پر نافذ العمل اور فریقین پر لازم ہے. پاکستان معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرے گا. پاکستان نے واضح کر دیا معاہدے کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہوگی. پاکستان سے بدترین شکست پر بوکھلائے بھارتی میڈیا کی ایک اور کلا بازی. جنگ بندی کرانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے پڑ گیا. بھارتی میڈیا کے ایک تجزیہ کار نے یہاں تک کہہ دیا کہ صدر ٹرمپ اسٹیٹ مین سے زیادہ ڈیل بروکر لگتے ہیں. آپریشن سندور کی ناکامی کا ملبہ بھی صدر ٹرمپ پر ڈال دیا. کہا امریکی صدر نے مودی حکومت کو شرمندہ کیا. گودی میڈیا اب نریندر مودی کو تجویز دے رہا ہے کہ یہ سوچا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. سینتاس معاہدے میں یک طرفہ معطلی کی کوئی گنجائش نہیں. باہمی اتفاق سے معاہدہ معطل یا اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے. ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کا کہنا ہے ورلڈ بینک اس معاہدے میں ثالث نہیں صرف سہولت کار کے طور پر موجود ہے. یہ معاہدہ 2 ملکوں کے درمیان معاہدہ ہے اور فیصلہ بھی ان دونوں نے مل کر کرنا ہے. سرمایہ کار پاکستان کی طرف متوجہ ہوں ورنہ بعد میں پچھتائیں گے. عالمی مالیاتی جریدے نے اقتصادی میدان میں پاکستان کی کارکردگی کو معاشی کرشمہ قرار دے دیا. رپورٹ میں کہا 25.5 کروڑ آبادی والا ملک گزشتہ 2 سال میں معاشی کرشمہ کر چکا. پاکستان میں سالانہ مہنگائی بڑھنے کی شرح 40% سے 0 ہو چکی ہے. اسٹاک ایکسچینج انڈیکس 3 گنا ہو چکا ہے.
شہباز حکومت نے ستمبر میں IMF سے $7 ارب کے استحکام کے معاہدے پر دستخط کیے۔ $2 ارب سے زیادہ کی رقم پاکستان کو جاری کی جا چکی۔ پاکستان کو IMF سے موجودہ قرض پروگرام کی دوسری قسط موصول، $1 ارب سے زائد کی رقم پاکستان کو منتقل۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے IMF سے ملنے والی رقم 16 مئی کو ذخائر میں ظاہر کی جائے گی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے 9 مئی کو پاکستان کے لیے قرض کی رقم منظور کی تھی۔ فورسز کی صفاقیت، خان یونس میں نہتے فلسطینیوں پر فضائی حملہ، ہولناک منظر کیمرے میں قید ہو گیا۔ صہیونی فوج کی بمباری سے شہداء کی تعداد 84 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے یورپی اسپتال پر بنکر شکن بم گرائے، جس کے باعث گڑھے پڑ گئے، بس زمین میں دھس گئی۔ زخمیوں کو نکالتے وقت بھی اسرائیل کی بمباری۔ روس، چین اور برطانیہ نے غزہ میں امداد کی تقسیم کے لیے امریکی اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا۔ ناکہ بندی ختم کرنے کی اپیل، پاکستان نے بھی مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی فوج کی مسلمان ترجمان بے انتہا پسندوں کے نشانے پر، بھارتی فوج کی کرنل صوفیہ کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے دیا۔ مدھیہ پردیش سے BJP کے سینئر رہنما جے شاہ کہا، مودی نے حملہ آوروں کی بہن کو ہی جہاز میں بھیج کر حملے کروائے۔ اس نفرت انگیز بیان سے حکومت شدید تنقید کی زد میں آ گئی۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ریاستی وزیر جے شاہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ برسلز میں پاکستانی کمیونٹی کا افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی، بھارتی جارحیت کے خلاف احتجاج اور مظاہرہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے کیا۔ مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی کشمیریوں کی بھرپور شرکت، مراکش، الجزائر، ترکی، تیونس، دیگر اسلامی ممالک کے نوجوان بھی شریک ہوئے۔ شرکا کے پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ دشمن بھارت کا غرور خاک میں ملانے پر جنگ کے شہریوں کا مسلح افواج کو خراج تحسین۔ رافیل کو تباہ اور بھارت کو شرمسار کرنے والے طیارے J-10C کا انسانی ماڈل بنایا۔ دربار سلطان باہو پر جذبہ حب الوطنی کا فقید المثال مظاہرہ۔ ہزاروں افراد نے افواج پاکستان کو خراج تحسین اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا۔